بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 7 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں کلندر ذات۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالیہ، مصنف امجد جاوید۔ جمال، غور کیا ہے تو نے وہ جیپ لے کر آنے والے بندے کون تھے؟ مجھے تو سردار شادین پر شک ہے۔ اس نے باہر سے بلوا کر یہ بندے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے تاکہ میں ان کی بات مان لوں اور شاہزیب کے ساتھ اس کا باڈی گارڈ بن کر لاہور چلا جاؤں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر مجھے خاموش پا کر وہ کہتا چلا گیا، میں یہ مانتا ہوں کہ سردار شادین ایک منافق سیاستدان ہے۔ اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ گھٹیا سے گھٹیا کام بھی کر سکتا ہے، لیکن اپنی ہی جو میں اور کم از کم تیرے ساتھ ایسی دشمنی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا ایسا؟ وہ سیاستدان ہی نہیں ہوتا جو اپنے مخالفین کو جڑ سے نہ اکھاڑ پھینکے۔ اس نے میری صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی ناکامی پر سوچا ہوگا کہ یہ کسی دن اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں، سو اس نے فوراً ہی تم غلط ٹریک پر سوچ رہے ہو۔ تمہاری بندے پرکھنے کی صلاحیت کدھر گئی یار؟ کہ تم نہیں جانتے ہو کہ سردار شادین اس وقت تک مخالف کو کچھ نہیں کہتا جب تک وہ اسے نقصان پہنچانے کے در پہ نہ ہو جائے۔ اس کی یہ خوبی ہے جسے ماننا چاہیے۔ آج نہیں تو کل آنے والا وقت بتا دے گا کہ یہ حملہ شادین نے نہیں کروایا۔ اسے تیزی سے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تب میں نے تجسس سے پوچھا، تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ سوچ، اور جتنا چاہے سوچ لے۔ اس حملے کے پیچھے نہ تو سردار شادین ہے، نہ ہی پیر زادے ہیں۔ تیسرا اگر کوئی ہے تو اس کا سرا، اس کا پتہ میلے کے اس پنڈال میں ہے۔ چونکہ یہ سب میرے دھیان میں نہیں تھا، اس لیے میں تمہاری طرح اندھیرے میں ہوں۔ تو سوچ اور وہ سرا تلاش کر، پھر اس تیسرے تک پہنچ جانا مشکل نہیں ہوگا۔ چھاکے نے گہری سنجیدگی سے کہا تو میں چونک گیا۔ اس کی بات 100% درست تھی، میرے دل کو لگی تھی۔ پہلے میرا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں تھا۔ ایک دم سے وہ میلہ، اس میں سجا ہوا پنڈال میری نگاہوں کے سامنے واضح ہو گیا۔ چند لمحے غور کرتے رہنے کے بعد مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تب میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، یار مجھے نہیں لگتا کہ وہاں کچھ ہو۔ یہ جو ہنگامہ وہاں پر ہوا ہے، اس میں کسی کی کیا منصوبہ بندی تھی؟ شاہزیب اگر اپنا لاؤ لشکر بنا کر لے گیا تھا تو یہ کون سے نئی یا انوکھی بات تھی؟ ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس بار اس نے مجھے دعوت دی اور تیری وجہ سے ہی وہ وہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ وہاں سے کب نکلا؟ زخمی کون کون اٹھا کر لایا؟ تجھے تو یہ تک نہیں معلوم کہ بندے کتنے زخمی ہوئے۔ اس نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ تم ایک طویل سانس لے کر بولا، خیر میں نہیں کہتا کہ تو ابھی اپنے دماغ پر بوجھ ڈال، سکون سے تنہائی میں بیٹھ کر کسی ایسی تیسرے کے بارے میں سوچ۔ یہ ہنگامہ وہاں سے شروع ہوا ہے، تو ان حملہ آوروں کا سراغ بھی تجھے وہیں سے ملے گا، چھاکے نے مجھے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور پھر بات بدل کر وہ تھانے میں ہونے والے واقعے کے بارے میں کریت کر پوچھتا رہا۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ کرم علی ڈسپینسر آ گیا۔ اس سے میری طبیعت پوچھی، میں نے اسے بتایا تو وہ بولا، ابھی تیرے صرف ایک انجیکشن مزید لگنا ہے، دوائی کھا کر وہ انجیکشن لگوا لے، صبح تک تو مزید بہتر ہو جائے گا۔ باقی یہ اندرونی چوٹیں ہیں، پوری طرح ٹھیک ہونے میں چند دن تو لگیں گے۔ چل پھر لگا دے انجیکشن، دوائی میں کھا چکا، میں نے کہا تو وہ دانت نکالتے ہوئے بولا، اندر چل وہاں لگاتا ہوں، انجیکشن لگنے کے بعد تجھے نیند آ جائے گی، تو بے فکر ہو جا، ادھر ہی ہوں میں۔ وہ دروازہ لگا کر چھت پر سو جاؤں گا، تو اندر جا۔ چھاکے نے کہا تو میں اٹھ کر اندر چلا گیا۔
میں واقعتاً بے فکر ہو گیا تھا. مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ چھت پر سوئے گا نہیں بلکہ پوری رات جاگ کر پہرا دے گا. صبح جب میں بیدار ہوا تو ابھی سورج نہیں نکلا تھا. حسب معمول اماں جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی. پرندے چہچہا رہے تھے. گاؤں میں صبح سویرے ہونے والے روایتی معمولات کی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھی. میں اٹھ کر صحنی میں ٹہلنے لگا. تبھی اماں جائے نماز پر سے اٹھ گئیں. میں چارپائی پر بیٹھ گیا. ذرا سی دیر میں ماں نے لسی کا گلاس مجھے تھمایا اور بولی، چل اٹھ کر نہا لے، میں تیرے کپڑے نکال دیتی ہوں. تازہ دم ہو کر ناشتہ کرنا. چھاکا؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا. وہ بھی تھوڑی دیر پہلے اپنے گھر چلا گیا ہے، ماں نے کہا اور کچن کی طرف پلٹ گئی. میں نے سکون سے لسی پی اور تازہ دم ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا. اس وقت میں تیار ہو کر ناشتے کے انتظار میں تھا. جب پھاٹک کے باہر بھاری جیپ رکی، اس کے ساتھ ہی ایک ٹرک رکنے کی آواز آئی. میں چونک گیا. یہ کون ہو سکتے ہیں؟ میں نے سرہانے پر پڑا ہوا اپنا پسٹل ٹٹولا اور اسے نیفے میں اڑس لیا. پھر اٹھ کر پھاٹک کی طرف بڑھا. ابھی میں پھاٹک سے چند قدم کی دوری پر تھا کہ اچانک پھاٹک کھلا اور سونی اندر آ گئی. میں اسے پہلی نگاہ میں پہچان ہی نہیں سکا. اس کے تھکے تھکے حسین چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی سنسان محبت میں لوبان سلگ رہا ہو. اس نے زلفوں کو کس کر باندھ رکھا ہوا تھا. پتلون پر ڈھیلا ڈالا چکدار کرتا، پاؤں میں نازک سے لیدر سلیپر، میک اپ سے بے نیاز چہرہ اور میری جانب دلچسپی سے دیکھتی ہوئی گہری آنکھیں. تم؟ میں نے کافی حد تک حیرت سے پوچھا. کیوں، میں نہیں آ سکتی کیا؟ خیر، یہ بحث بعد میں کر لینا، لیکن میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں، انہیں باہر والے کمرے میں بٹھاؤ. اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک اور جوان سالہ لڑکی اندر داخل ہوئی. اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور پھر وہ مجھے دلچسپی سے دیکھتی چلی گئی. اس کے ہاتھوں میں کافی سارے شاپنگ بیگز پکڑے ہوئے تھے. میں نے اسے تعارف کی زحمت نہیں کی کیونکہ اس وقت میرا ایک اور دوست طیفہ نمودار ہوا. وہ پھاٹک میں کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا. میں نے اسے باہر والا کمرہ کھولنے کو کہا. وہ ادھر چلا گیا تو میں دلان میں آ گیا. وہاں سونی اماں سے مخاطب تھی. اماں، آپ بس ادھر میرے پاس بیٹھے. یہ فری ہے نا، سب کچھ بنا لے گی، آپ فکر نہیں کرو. اسے کیا پتا کون سی چیز کہاں رکھی ہے، ماں نے کہا. لیکن اس دوران فری کچن کی جانب چلی گئی تھی. وہ دیکھ لے گی، آپ میرے پاس بیٹھو. اس نے اماں کو کاندھوں سے پکڑا اور اپنے قریب چارپائی پر بٹھا کر خود بھی بیٹھ گئی. تبھی میں نے اس سے بڑے تحمل سے پوچھا، یہ تم یہاں واپس کیوں آئی ہو؟ میں پھر یہی کہوں گی کہ کیوں، میں نہیں آ سکتی ہوں کیا؟ وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی. تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آ تو سکتی ہو، مگر اس قدر جلدی پلٹ آنے کی کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. میرے خیال میں تو ابھی تک تیری تھکن بھی نہیں اتری ہوگی. یہ سچ ہے کہ ابھی تک میری تھکن نہیں اتری، مگر میں آ گئی. میں کیوں آئی یہ بھی میں تمہیں بتا دوں گی، لیکن پہلے تم دو کام کرو. ایک تو یہ کہ گاؤں سے چند مزدور منگواؤ جو ٹرک میں سامان اتار کر یہاں رکھیں. دوسرا، ان لوگوں کو ناشتہ واشتہ کروا کر فارغ کر دو، پھر سہولت سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اس نے تیز انداز میں کہا. تو میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہ ڈرامہ کیا کر رہی ہو تم؟ سیدھی بات بتا. اور یہ ٹرک میں سے سامان اتارنے کی وجہ کیا ہے؟ کس کا سامان ہے یہ؟ یہاں کیوں لائی ہو تم؟ او سرکار، اتنا غصہ کیوں ہوتے ہو؟ میں یہ سامان اپنی ماں کے لیے تحفے کے طور پر لائی ہوں. تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. اگر تم مزدور نہیں لا سکتے تو نہ صحیح، میں خود ڈھونڈ لاؤں گی. اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ مجھے کسی گاڑی میں اڈے تک چھوڑاؤ. میں اپنی گاڑی میں آئی ہوں اور میرا ڈرائیور میرے ساتھ ہے. دوپہر ہونے سے پہلے میں واپس پلٹ جاؤں گی. اب کوئی ہے تمہیں اعتراض؟
तभी मुझे एकदम से उस पर बहुत गुस्सा आ गया। उसने हमें समझा क्या है? मैंने बन्ना कर कहा, ओए ओए सोहनी, तुम्हें हमारे घर में किस शय की कमी नजर आती है? हम सादा जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, फिर भी इस घर में हर सहूलत मुयस्सर है, और फिर तेरे तोहफे हम क्यों कबूल करें? ले जाओ वापस इन्हें, वापस ले जाओ अपना ये ट्रक। हमें तेरे तोहफे की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है या नहीं मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं तेरे लिए नहीं, एक माँ के लिए लेकर आई हूं, और तुम मुझे इससे नहीं रोक सकते। अब भी अगर तुम्हें एतराज है तो मैं ये सामान गली में उतरवा दूंगी, तुम इसे आग लगा देना अगर तुम्हें हिम्मत हुई तो। इस बार वो गुस्से में बोली थी। तभी मेरी नजर छाके पर पड़ी, जो न जाने कब से सहन में खड़ा हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई तासर नहीं था। ऐसे में अम्मा ने कहा, जमाल, तेरी इसके साथ क्या बहस है? तू जा अंदर कमरे में जा, आराम कर। मैं तेरा नाश्ता उधर ही भिजवा देती हूँ। फिर छाके की तरफ देखकर बोली, ओए छाके, ले जा इसे अंदर। माँ के यूं कहने पर मैं उठा और अंदर कमरे में चला गया। मैं हैरान होने से ज्यादा परेशान हो गया था। मैं बेड पर लेटा यही सोच रहा था कि आखिर ये सोहनी क्या कर रही है और ये चाहती क्या है। मैं अभी यही सोच रहा था कि दबे कदमों से अंदर वो कमरे में आ गई। चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर बिला तकल्लुफ मेरे पास बेड पर बैठ गई। मैं नीम दराज होकर बैठ गया। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, देख जमाल, यूं गुस्सा न कर। मैं शायद पलटकर कभी यहां ना आती, लेकिन मुझे आना पड़ा। इसे मेरी मजबूरी समझ ले या फिर जो तेरा दिल चाहे। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो या फिर तुम्हारे ख्याल में हम कोई घटिया महलूक हैं, तो ये कोई नई बात नहीं। मुझे इससे बिल्कुल इनकार नहीं है कि मैं तवाइफ हूं। मेरा वजूद ही इस समाज में एक गाली है। तुम भी अगर मुझसे नफरत करोगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मुझे इससे कोई गरज नहीं कि तुम तवाइफ हो या नहीं, मगर जो तू ड्रामेबाजी कर रही है ना, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। ये तुम कर क्या रही हो? वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें यहां ले आई है? यही तो मैं तुम्हें बताने के लिए यहां आई हूं। यह इतना सफर करके थकन उतारे बगैर उसने मेरे चेहरे पर देखा और फिर मेरा हाथ छोड़ते हुए बड़े एतमाद भरे लहजे में बोली, तुम अब भी परेशान हो ना कि जीप पर आने वाले वो हमलावर कौन थे? तो तुम अब भी उलझे हुए हो कि इसके पीछे कौन है? पीरजादा है या शाहजेब? ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों ही नहीं है। तो फिर कौन है वो? मैंने तेजी से बेड की टेक छोड़ते हुए पूछा, हालांकि इस दौरान मेरे बदन से कई जगहों पर टीसें उठी थी। वो जो कोई भी है, तुम उसे छोड़ो। इस वक्त वो अंधेरे में है तो उसे अंधेरे में ही रहने दो। हमला आवर भी उसी की तरफ से थे और पुलिस भी उसी ने भेजी थी। सोहनी ने कहा तो मेरे तन बदन में आग लग गई। अनदेखा वार करने वाला दुश्मन अंधेरे में था और ये उसे अब भी अंधेरे में ही रखना चाहती थी। दुश्मन का साथ देने वाला भी दुश्मन होता है, और वो मुनाफिक जो साजिश करके खुद अंधेरों में रहने की कोशिश करे, उसके बाप पर तो वैसे भी शक होता है। क्या ये मुझे बेवकूफ बनाने के लिए आई है? मेरे दिमाग में गुस्से की आग भर उठी थी। मैंने जन्नाटे से एक थप्पड़ सोनी के चेहरे पर मार दिया। वो उलटकर बेड से नीचे जा गिरी। चंद लम्हों में मैंने अपना पिस्टल निकाला, उसका सेफ्टी कैच हटा दिया। तभी सोनी की आंखों में वहशत फैल गई। वो मौत को अपने सामने देखकर हौस बहता हो गई। खौफ के आलम में उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। वो जमीन पर गिरी पड़ी थी। मैंने बेड पर बैठे ही एक पांव उसकी गर्दन पर रखा और पिस्टल की नाल उसके सर पर रखते हुए सर्द लहजे में पूछा, बोलो, कौन है वो मलिक सज्जाद है? हाँ, वही है, मैं तुझे बताती हूं ना, उसने गिड़गिड़ाए हुए अंदाज में कहा। लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था।
میں اسے پوری بات معلوم کرنا تھی کہ اسی لمحے اماں اندر داخل ہوئی اور تیزی سے بولی، جمال یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو اسے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کے حکم کے سامنے میں بے بس تھا۔ میں نے نال اور پاؤں ہٹایا اور بیڈ پر سیدھا ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور میرے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی، پھر مرتش لہجے میں بولی، میں تجھے سب کچھ بتا دیتی لیکن ذرا تو صبر تو کرتے۔ تم ایک ہی سانس میں سب کچھ بتا دو، حیریت اسی میں ہے۔ میں نے تیزی سے کہا، لیکن تم وعدہ کرو کہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرو گے، ورنہ تمہارا غصہ تمہیں بہت زیادہ نقصان پہنچا دے گا۔ اس نے کافی حد تک اعتماد سے کہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اب تم بکواس کرو گی بھی یا نہیں، میں ساری بات تمہیں بتا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اماں کی طرف دیکھا اور خجالت بھرے انداز سے بولی، اماں اس سے وعدہ لو کہ جو کچھ بھی کرے گا سوچ سمجھ کے کرے گا، وہ لوگ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سونی پتر، جو یہ پوچھتا ہے وہ ساری بات اسے بتا دے۔ یہ نہیں، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ ایسا ویسا کچھ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے سر ہلا دیا اور پھر مجھ سے ذرا سا فاصلہ چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے بولی، ملک سجاد کے بارے میں تم جانتے ہی ہو نا کہ وہ وفاقی وزیر ہے؟ ہاں، نام سنا ہے اس کا۔ میں نے کہا، تبھی اماں کافی حد تک مطمئن ہو کر باہر چلی گئی۔ تم نے فقط نام سنا ہے، اسے جانتے نہیں ہو۔ خیر، میں جو یہاں آئی ہوں میں صرف اس وجہ سے کہ تمہیں سب سچ بتا دوں۔ اسے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی، میں تمہیں شروع سے بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر کہتی چلی گئی، ملک سجاد خوشاب کے علاقے کا ایک بہت بڑا زمیندار ہے۔ ایم این اے کی سیٹ ان کی خاندانی سیٹ ہے۔ ظاہر ہے ایسے لوگ بڑے بڑے بدماش، قاتل، اشتہاری اور نہ جانے کیسے کیسے مجرم اپنی پناہ میں رکھتے ہیں۔ انہی کے ذریعے علاقے پر اپنی دھاک جما کر رکھتے ہیں۔ لیکن وہ جو بھی ہے میرا عاشق ہے، مجھ پر جان دیتا ہے۔ میری ماں نے مجھے اس کے ہاتھ بیچ دیا ہے، لیکن ابھی اس نے میری نت نہیں کھولی۔ بھاری رقم کے علاوہ ایک کوٹھی اور کار مجھے دی ہوئی ہے، پر وہ مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا۔ میرے پاس ہوتا ہے تو مجھے ابکائی آتی ہے۔ میں اس سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، اس لیے اسے قریب نہیں لگنے دیتی۔ ماں سے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ سب کچھ اسے واپس کر دے۔ تم اس کے قصیدے ہی پڑھتی رہو گی یا بات بھی بتاؤ گی؟ میں نے اکتائے ہوئے کہا۔ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جب میرے خاندان کی لڑکیاں یہاں آ کر ناچنے کو تیار ہو رہی تھی تو میں نے یہاں آنے کا ارادہ کر لیا۔ ملک سجاد کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ وہ قطعاً نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں پر آؤں، مگر میں نے ضد کی اور باوجود اس کے روکنے کے میں آ گئی۔ اس نے میرے پیچھے بندے بھیج دیے کہ مجھے اٹھا کر لے جائیں۔ اب یقیناً ان کا داؤ نہیں چلا یا پھر ان کی ہمت نہیں پڑی، مجھے وہ اغوا تو نہ کر سکے۔ لیکن جب پنڈال میں تم لوگوں کی لڑائی ہوگی، فائرنگ ہوئی تو ہم وہاں سے نکلی۔ قدرتی طور پر انہیں موقع مل گیا، وہ مجھے گھیرے ہوئے ایک طرف لے گئے۔ چونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ملک سجاد کے بندے ہیں، میں تو انہیں مقامی لوگ ہی سمجھ رہی تھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ بھی لیا تھا اور ایک طرف لے جانے کی کوشش بھی کرنے لگا تھا۔ میں نے تو یہی خیال کیا کہ وہ مجھے مال غنیمت سمجھ کر لے جانا چاہتا ہے، اسی لیے میں اپنا بازو چھڑایا، اندھا دھند بھاگتے ہوئے فصلوں میں جا چھپی، اور پھر تم مجھے مل گئے۔ اصل غلط فہمی یہیں سے ہوئی۔ مطلب؟ میں سمجھا نہیں، میں نے تیزی سے پوچھا۔ میں سمجھاؤں گی تو تم سمجھو گے۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا مسکرائی اور پھر بولی، وہ ساری رات مجھے تلاش کرتے رہے لیکن میں نہ ملی، اور پھر دوپہر تک انہوں نے کھوج لگا لیا کہ میں کہاں پر ہوں۔ اس میں انہوں نے پولیس کی مدد بھی لی تھی، اور تیرے علاقے کے کچھ پولیس کے مخبر بھی ہیں جو اس معلومات کا سبب بنے ہیں۔ اصل کام ہے ان کو تلاش کرنا جو گھر کے بیدی ہیں
اور تیرے مخالف۔ تو اپنی بات مکمل کر سونی، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، میں نے پھر اکتائے ہوئے کہا۔ وہ جیپ والے حملہ آور ملک سجاد ہی کے تھے۔ ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ان کا سامنا ماہر نشانہ باز سے ہوگا۔ وہ مار کھا گئے، جس پر ملک نے پولیس کو پوری طرح استعمال کیا کہ وہ تجھے پکڑ کر لے گئے۔ میں جو وہاں لاہور پہنچی تو مجھے ساری تفصیلات کا پتہ چلا۔ میں اس لیے واپس آئی ہوں کہ بس تیرا کام ختم ہو گیا، اب تو ناشتہ واشتہ کر اور واپس چلی جا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ میرے پیروں پر ہاتھ رکھ کے بولی، دیکھ جمال، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ ایک بار تو اپنے غصے کو پی جا اور مجھ پر احسان کر دے، بھول جا اس واقعے کو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ تیرا مجھ سے وعدہ رہا، میں اس سے بدلہ لوں گی، میں تجھے بتا کر لوں گی بدلہ۔ میں پاگل نہیں ہوں کہ اس پر چڑھ دوڑوں گا، میں مان لیتا ہوں تیری بات، لیکن وعدہ کرو، میں جو کچھ بھی کروں گا تم میری مدد کرو گی۔ میں نے ایک خیال کے تحت اس سے کہا تو وہ خاصی حد تک مطمئن ہو گئی، پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد فری ناشتہ لے کر آ گئی۔ اس نے کافی کچھ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں سوچتے ہوئے ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں صحن میں گیا تو مزدور سامان اتار کر صحن میں رکھ رہے تھے۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ میرے خاموش ہو جانے کی قیمت ادا کر رہی ہے۔ تبھی میں نے جا کر سونی سے پوچھا، یہ سارا سامان کتنے کا آیا؟ یہ صوفے، یہ فریج اور یہ دوسرا سارا الیکٹرانکس کا سامان؟ میں نے جمع نہیں کیا، بس جلدی جلدی میں لے لیا۔ اس سے مسکراتے ہوئے کہا، پھر بھی اندازہ تو ہوگا؟ میں نے پوچھا تو اس نے 6 ہندسوں میں اندازے سے رقم بتائی۔ میں نے خاموشی سے سنا اور پھر اوپری چھت پر موجود کمرے میں گیا۔ وہاں جا کر میں نے اتنی رقم نکالی، پھر کچھ زائد رقم نکال کر میں نیچے آ گیا۔ فری اور سونی اماں کے پاس ہی صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ رقم لے کر اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ لو رقم، اور دوسری بات نہیں کرنی، جب سامان اتر جائے تو اپنے ساتھ لائے لوگوں کو لے کر فوراً چلی جانا۔ میں کچھ دیر بعد واپس آؤں تو تم یہاں پر نہیں ہونا۔ جمال، یہ تم اسے تیزی سے کہنا چاہنا۔ وہ تیزی سے کچھ کہنا چاہتی تھی تو میں نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، خاموش، کہا نا دوسری بات نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر میں نے زائد رقم اماں کو تھماتے ہوئے کہا، اس لڑکی کو دے دینا جو اس کے ساتھ آئی ہے، حال ہی ہاتھ جائے اچھا نہیں لگتا، میں نے کہا اور باہر کی طرف چل دیا۔ باہر والے کمرے میں چھاکا کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جاتے ہی اس سے بائک نکال لانے کو کہا۔ وہ اندر جا کر بائک نکال لایا تو میں نے ڈیرے پر چلنے کو کہا۔ ہم اگلی گلی سے نکل کر ڈیرے کی جانب چل دیے۔ میرا دماغ جب بھی سونی اور ملک سجاد کے بارے میں سوچتا گرم ہو جاتا۔ اس طوائف کا کیا بھروسہ، وہ شاید اس وقت میرے گھر میں بیٹھی ملک سجاد کی ہی وکالت کر رہی ہو، رکھیل اپنے رکھنے والے کی ہی سلامتی چاہے گی۔ میں یہی سوچتا رہا اور چھاکے کے ڈیرے پر چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے اطمینان سے ساری بات اسے بتا دی۔ وہ ساری بات سن لینے کے بعد کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر آہستگی سے بولا، جمال، یہ تو سچ ہے کہ معاملے کو ٹھنڈا کر ہی دیکھا جائے، لیکن پہلے مخبروں کی خبر لیں، باقی بعد میں دیکھیں گے۔ اس نے کہا تو مجھے کافی حد تک سکون ہو گیا۔ میں بھی اسی نہج پر سوچ رہا تھا۔ نیا پیراگراف۔ صبح کی طلائی کرنیں اپنا آپ زمین پر نچھاور کر رہی تھی۔ جسپال سنگھ کوٹھی کی چھت پر کھڑا دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اوائل فروری کے دنوں میں گندم کی فصل سے زمین سبز دکھائی دے رہی تھی۔ کہیں کہیں کوئی دوسری فصل اپنی گہری یا کم گہری رنگت کے باعث الگ سے نظر آ رہی تھی۔ مشرق میں دور تک کھیت ہی کھیت تھے، جبکہ مغرب کی جانب اوگی گاؤں تھا جو بہت زیادہ پھیلا ہوا لگ رہا تھا۔
اس کی آنکھ اس وقت کھل گئی تھی جب سورج نہیں نکلا تھا. وہ بستر میں پڑا نہ رہ سکا. اسے منہ ہاتھ دھویا اور چھت پر چلا آیا. اسے پنجاب کی یہ کھلی ہوا بہت اچھی لگ رہی تھی. اگرچہ بہت ساری سوچیں اس کے دماغ میں آ رہی تھی، مگر کچھ وقت کے لیے وہ اس منظر میں کھو جانا چاہتا تھا. یہ منظر اس نے صرف فلموں میں یا پھر تصویروں میں دیکھے تھے، مگر سوچ پر قابو کون رکھ سکا ہے؟ خیالوں پر گرفت نہیں ہو سکتی. یہی وہ عطیہ ہے جس سے انسان خود کو قوت کے ساتھ آگے ہی آگے دھکیل رہا ہے. خیال ہی زندگی میں رنگینیاں پیدا کیے ہوئے ہیں. وہ ان منظروں میں کھویا ہوا تھا، مگر لاشعوری طور پر سوچتا چلا جا رہا تھا کہ بھارت کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس کے لیے حیرت ہی کے در واہ ہوئے تھے. ایک ہی دن میں انکشاف در انکشاف نے اسے پوری جان سے ہلا کر رکھ دیا تھا. بھارت کی سرزمین پر اس کے ساتھ ایسا بھی ہوگا، یہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا. اب گولڈن ٹیمپل میں تو وہ ماتھا ٹیکنے گیا تھا. اس کا ارادہ تھا کہ وہ جو کچھ بھی اس نے آج تک وہاں کے بارے میں سنا ہے، تصویروں یا فلموں میں دیکھا ہے، وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہاں پر جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا وہ خود ہی جانتا تھا. اس کی وضاحت وہ کسی سے نہیں کر سکتا تھا. اس خیال کے آتے ہی وہ پھر سے اپنی کیفیت کو محسوس کرنے لگا تھا. انہی لمحات میں اس کے اندر سے یہ سوال ابھرا کہ آیا وہ ان کیفیات کے بارے میں کسی کو بتائے یا نہیں. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہاں، مگر یہ ضرور سمجھ رہا تھا کہ اسے اشارہ ہوا ہے کہ اس نے یہاں پر کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. ایک طرح سے اسے اپنے خیالوں، خواہشوں اور امیدوں کی تائید مل گئی تھی. اس کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ جس طرح اس نے اپنا مقصد چھپا کر رکھا ہے، اس اشارے کو بھی اپنے تک رکھے، اور اگر واحے گرو نے چاہا تو وہ خود بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس میں اس راز کو افشا کرنا ضروری ہوگا. اور پھر جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوا تو انوجیت کے بارے میں انکشاف ہو گیا. وہ اس کے اتنا قریب بھی ہو سکتا ہے. جب تک وہ اس گاؤں میں نہیں پہنچا تھا اسے گمان بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنے قریب لوگوں کے ہاں جا رہا ہے. اس کی ملاقات ایسی ہستی سے بھی ہو جائے گی جس کے باعث اسے نئی زندگی ملی تھی. اگر اس رات کلجیت کور اپنے گھر سے نکل کر ان کی حویلی کی طرف نہ جاتی، تب وہ بھی دوسرے سب کے ساتھ آگ میں جل گیا ہوتا. اگرچہ زندگی دینے اور لینے والا وہی مالک ہے جس نے پیدا کیا، تاہم اس دنیا میں اس رب نے اپنے بندوں ہی کے ذریعے سب کچھ کروانا ہوتا ہے. پھوپھو سکھجیت نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ ہندوستان آئے، لیکن وہ آ گیا. انوجیت کے بارے میں وہ یہی سمجھتا رہا کہ اس نے انوجیت کو دوست بنا کر رکھا ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے خود اسے تلاش کر کے اس کے ساتھ نیٹ پر دوستی رکھی ہوئی تھی، اپنے شیر خوارگی کے دور سے لے کر اب تک. اگر وہ سوچتے تو اس پر سے کیا نکلتا ہے کہ وہ دائرے کا پابند ہے اور پھر سے وہی آن کھڑا ہوا ہے جہاں سے وہ 28 برس پہلے چلا تھا. اب اس کے پاس کیا تھا؟ آگ کے سوا اس کے من میں کچھ نہیں تھا. انتقام کی بھڑکتی ہوئی آگ. لیکن وہ لوگ دکھائی نہیں دے رہے تھے جن سے اس نے بدلہ لینا تھا. یہ سب کیسے ہوگا؟ یہی سوال اس کے لیے سب سے بڑی اہمیت رکھتا تھا. سب سے پہلے اسے ان لوگوں کو تلاش کرنا تھا. ان کے بارے میں معلومات سے ہی وہ آگے بڑھ سکتا تھا. اس کا آغاز کہاں سے کرے؟ کیا انوجیت اس قدر بھروسے مند ہو سکتا ہے؟ کہ اس میں اتنا حوصلہ اور جرأت ہوتی کہ وہ اس پر اعتماد کر کے سب کچھ بتا دے؟ کیا وہ اس کا بہترین ساتھی ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا وہ آپ ادھر ہیں؟ میں ادھر کمرے میں دیکھ رہی تھی آپ کو. ہرپریت کور کی آواز نے اسے خیالوں سے باہر لا پھینکا. تبھی اس نے گھوم کر دیکھا. سفید لباس میں، میک اپ سے بے نیاز چہرہ، کھلی زلفوں کے ساتھ وہ سراپا سوال بنی اس کے سامنے تھی. چونکہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر آئی تھی اس لیے ہلکے ہلکے لرزنے کے باوجود
وہ اپنی تیز سانسوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ معصوم سا حسن سیدھا اس کے دل میں اترتا چلا گیا۔ تبھی اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، بس ایسے ہی یہ منظر دیکھنے یہاں چھت پر آ گیا تھا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، میں پہلی بار یہ نظارے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے تو وہ شوہی سے بولی، ویسے میرے لیے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کھیتوں کے نظارے آپ کو اتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے تو ہوش سنبھالتے ہی انہیں دیکھا ہے، مگر آپ نے نہیں۔ یہ تو فطری سی بات ہے نا ہرپریت، جس کے پاس جو چیز جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اس کے لیے اتنی ہی بے اہمیت ہوتی ہے۔ جسپال نے عام سے انداز میں کہا تو اسی شوہی سے بولی، لیکن سب چیزوں کے بارے میں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ مثلا دولت، زیادہ تر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ ہو، اور اس کی اہمیت بھی بہت ہوتی ہے۔ کسی کا پیار جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اس نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ ناشتہ کر لیں آ کر، اور اگر آپ کو یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے تو میں ناشتہ یہاں لے کر، نہیں اتنا سب کچھ یہاں لاؤ گی، چلتے ہیں، اسے جلدی سے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چلیں پھر آئیں، یہ کہتے ہی وہ الٹے قدموں پلٹ گئی، وہ بھی اس کے پیچھے لپکا۔ وہ اس کے آگے آگے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ اسے غور سے دیکھتا رہا۔ وہ اسے ہرنی کے جیسے لگی، پتلی سی کمر لچکتی ہوئی بل کھاتی ہوئی وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ یوں ہی آگے پیچھے چلتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر جا پہنچے، جہاں کلجیت کور پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔